کیوں ہماری اتنی ایکسپیکٹیشن ہے امریکہ سے؟ میں امریکہ میں 12 سال تک رہا ہوں. اچھا. اور میں واشنگٹن میں بھی رہا ہوں, نیو یارک میں بھی رہا ہوں. تو میں اپنے نقطہ نظر سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ آپ کی مدد نہیں کرے گا. ایبسلیوٹلی, میرا بھی سیم. حالات بدل چکے ہیں. امریکہ جو ہے وہ ہندوستان کا حلیف ہے, اور یہ ایک دوسرے کو فطری حلیف کہتے ہیں. خدا جانے یہ کیسی فطرت ہے یا کیسا فطری ملاپ ہے کہ ایک زمانے میں یہ دشمن تھے, یعنی کولڈ وار کے دوران, کیونکہ جو ہندوستان کا جھکاؤ سوویت یونین کی طرف ہوتا تھا. تو جب امریکہ جو ہے یا دبے لفظوں میں یا کھل کر یہ کہتا ہے کہ ہندوستان کی پوزیشن درست ہے, اور بآواز بلند یہ نہیں کہتا کہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, تو وہ پھر کس طریقے سے ثالثی کرے گا؟ ایبسلیوٹلی. یعنی جب پلڑائی اس طرف جھکا ہوا ہے تو وہ کیا انصاف کریں گے؟ اچھا, ایک بات یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو امریکہ میں صدر ٹرمپ نے ثالثی کی پیشکش کی تھی, میری اپنی اطلاعات کے مطابق ریاست ان کے ساتھ نہیں تھی. ریاستی ادارے جو ہیں ان کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, وائٹ ہاؤس, نیشنل سیکیورٹی, پینٹاگون, تو وہ اس کے ساتھ نہیں تھے. صدر ٹرمپ جو ہے ان کو یہ اعتماد ہے کہ وہ بہت بڑے ڈیل میکر ہیں, کیونکہ وہ بزنس مین ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ 2 ریاستوں کے درمیان بھی صلح کروائی جا سکتی ہے. تو ہم نے اس کا بھی خیر مقدم کیا تھا, کیونکہ ہم اس اصول کو مانتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی میڈیشن کشمیر کے اوپر ہو سکتی ہے. بالکل. اور اس میں اگر حاضر سروس امریکی صدر کرے تو اس کا ایک وزن بھی ہوگا. لیکن کیا وہ غیر جانبدار رہ سکیں گے؟ ایک طرف ان کا ایلائی ہے, ایک طرف ہمارے ساتھ ان کے تعلقات ابھی بہتر ہوئے ہیں افغانستان کی وجہ سے, لیکن وہ ٹرانزیکشنل ہے. کل اگر افغانستان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے کیا یہ صورتحال رہے گی یا نہیں رہے گی. دوسرے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صدر ٹرمپ نے جو اعلان کیا تھا, پہلے تو انہوں نے بڑے جوش خروش سے کیا. ہندوستان کے رد عمل کے بعد اس میں انہوں نے شرائط کا اضافہ کرنا شروع کر دیا, اور اس کے بعد جو ہے ابھی یہ صورتحال ہے کہ ایک تو وہ ہمارے شک و شبہ کہ جناب وہ کشمیریوں کے حق میں نہیں ہوگا. وہ کشمیر کی تو بات ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اختلافات ہیں, ان کو دور کرنا ہے. یہی چیز بیکاز ایک ہوتی ہے, میرا اکثر یہ ہوتا ہے, ڈز یو مین اٹ, ڈز ڈونلڈ ٹرمپ ایکچولی مین اٹ؟ بیکاز جو ان کی اسٹیٹمنٹس پہلے آئیں, اٹ فیلز لائک کہ اسٹیٹمنٹ کی حد تک انہوں نے کہا, پاکستان نے خیر مقدم کیا, نریندر مودی نے بالکل ڈکلائن کر دیا اس چیز کو. جی, اور دوسرے یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک مسئلہ کشمیر کے حل ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہندوستان ہے. دوسری بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ایک اقوام متحدہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جناب رائے شماری کروائیں, اقوام متحدہ کی زیر نگرانی کروائیں. بڑا اچھا فیصلہ تھا. کشمیریوں نے اس کا خیر مقدم کیا. پاکستان جو ہے وہ تیاریاں کر رہا تھا, ہندوستان جو ہے اس کے راستے میں کھڑا ہو گیا, اور اس نے جو ہے کہانی گھڑی کہ جی کشمیر میں جو انہوں نے الیکشنز کروائے ہیں اس کے ذریعے وہ ہندوستان کے ساتھ مل گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو کوششیں ہوئی ہیں, 2 طرفہ مذاکرات ہوئے ہیں یا اس کے علاوہ جو بھی, اس میں کشمیریوں کی کبھی نمائندگی ہی نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک. اور وہ کلیدی پارٹی ہیں, اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, اور گفتگو کہیں باہر ہو رہی ہوتی ہے. جو مین اسٹیک ہولڈرز آر ناٹ دیئر. تو مطلب یہ ہے کہ ویتنام کا فیصلہ ویتنام کے لوگ کریں گے, ایسٹ ٹیمور کا ایسٹ ٹیمور کا کریں گے, ساؤتھ سوڈان کے ساؤتھ سوڈان کا کریں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کشمیر کا فیصلہ جو ہے کشمیریوں کے بغیر کیا جائے. اچھا, اس میں ایک باریک نقطہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سن 1972 میں ایک معاہدہ کروایا, شملہ معاہدہ. ہم نہیں مانتے ان کی تشریح کو یا ان کے موقف کو, لیکن انہوں نے کیا یہ کہ اس معاہدے کی آڑ میں ان کا یہ بائی لیٹرل ایشو ہے. اس بائی لیٹرل ایشو میں انہوں نے کچھ نہیں کرنا تھا. انہوں نے کسی پیش رفت کے لیے انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی, بلکہ پاکستان کوشش کرتا رہا تو وہ ٹالتے رہے, یا پاکستان کے اوپر الٹے الزام لگا دیتے ہیں کہ جناب آپ دہشت گردی کروا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک. اس میں جو باریک نقطہ ہے کہ اس جو ہندوستان کی حکمت عملی تھی اس کے 2 پہلو تھے, 2 مقاصد تھے, کلیدی مقاصد. ایک مذاکراتی عمل سے یا جو پیس پروسیس ہے
اس سے کشمیریوں کو خارج کر دو، یعنی ان ٹھیک۔ سے پوچھا ہی نہیں، اور دوسرا اقوام متحدہ کو دور رکھو۔ اوکے اوکے تو اس میں بڑی حد تک کامیاب رہیں۔ پاکستان نے دوبارہ کوشش کر کے جو ہے اسے سلامتی کونسل کے ایجنڈے پہ زندہ کیا ہے اس مسئلے کو۔ اور اچھا، میرے تجزیے سے آپ کہیں یہ پیغام نہ لیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی مایوسی ہے یا کوئی ناکامی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کسی قسم کی ناکامی نہیں ہے۔ 72 سال گزرنے کے بعد کشمیری اپنا خون دے رہے ہیں، ہندوستان کی 9 لاکھ فوج سے وہ نہیں ڈرے ہیں اور خائف نہیں ہوئے ہیں۔ جتنا ظلم بڑھ رہا ہے اتنا ان کا حوصلہ بڑھ رہا ہے کشمیریوں کا۔ اور دوسرے یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ پاکستان بھی اپنے موقف پہ ویسے ہی کھڑا ہے جیسے 1947 میں کھڑا تھا۔ ٹھیک۔ کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے۔ ہندوستان جو ہے، آپ نے خود جو کہا کہ کیا جو اس قسم کے وحشیانہ دہشت گردی کے جو اس نے اقدامات کیے ہیں اور اس طریقے سے اب ایک کشمیر کو نوآبادی بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کا خود شیرازہ بکھر جائے۔ اچھا سر، پوسٹ